لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما خاتم الأئمة مهدي هذه الأمة الحجة ابن الحسن العسكري. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین. اما بعد، ایک اور جو سبب ہم جو ہے آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ روایتوں کو مٹایا گیا ہے، فضیلتوں کو مٹایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ سرکار ختم مرتبہ نے امیر المومنین کے سلسلے میں جو فرمایا ان کو جو ہے لوگوں نے اندیکھا کیا ہے لوگوں نے. اب اس کی جو ہے شاہد مثال کیا ہے؟ شاہد مثال یہ ہے کہ یہ روایت آپ دیکھیں. حدثني ابو الحسن علی ابن سلیمان النوفلی سمعت ابی یقول، راوی کہتا ہے کہ میں نے ابی کو یہ کہتے ہوئے سنا، ذکر سعد بن عبادہ یوما علیاً، کہ سعد بن عبادہ نے ایک دن علی کو یاد کیا بعد یوم ثقیفہ کے بعد. فذکر امرا من امرہ یوجب ولایتہ، اور پھر علی کا جب ذکر ہوا تو ایک ایسی بات نکل پڑی کہ جس سے علی کی ولایت ثابت ہوتی تھی. فقال له ابنہ، تو سعد بن عبادہ کے جو صاحبزادے تھے قیس، یعنی قیس بن سعد بن عبادہ، وہ کہتے ہیں اے بابا جان، انت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ھذا الکلام فی علی ابن ابی طالب. اے بابا جان، آپ نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ سرکار ختم مرتبہ نے علی بن ابی طالب کے سلسلے میں ایسی باتیں فرمائیں، ایسی چیزیں فرمائیں. ثم تطلب الخلافہ، اس کے باوجود آپ کو خلافت چاہیے، اس کے باوجود آپ کو خلافت پسند ہے. وَيَقُولُ أَصْحَابُكَ مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، اور آپ ہی کے جو ہے حالی موالی آپ کے اصحاب کہتے ہیں کہ ایک امیر محمد سے ہوگا، ایک امیر تم میں سے ہوگا. لا کلمتک واللہ من راسی بعد ھذا کلمۃ ابدا، اب میں اس کے بعد آپ سے کبھی بھی کوئی بات نہیں کروں گا. دیکھیے علی کی محبت بیٹے کے دل میں اور علی کی دشمنی باپ کے دل میں. سعد بن عبادہ صرف اور صرف خلافت کے لیے لالچ میں جو ہے کیا کر رہے ہیں، علی ابن ابی طالب کی تمام فضیلتیں سن چکے ہیں. اب اس روایت میں اگر آپ غور کریں تو حتماً سرکار ختم مرتبت، یہاں پہ سرکار ختم مرتبت کا قول نقل نہیں ہوا ہے کہ سرکار ختم مرتبت نے کیا فرمایا، لیکن صرف اتنی عبارت پائی جاتی ہے انت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ھذا الکلام، کہ آپ نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے علی کے سلسلے میں یہ فرمایا. کیا فرمایا یہاں پہ ذکر نہیں ہے، لیکن حتماً یہاں پہ شرف اور فضیلت کی روایتیں موجود تھیں کہ جو آپ نے علی ابن ابی طالب کے سلسلے میں فرمایا، لیکن اس کو جو ہے ڈیلیٹ کر دیا گیا، جو ہے حذف کر دیا گیا، نکال دیا گیا. اور پھر بیٹا کہہ رہا ہے کہ اس کے باوجود آپ کو جو ہے خلافت چاہیے، یعنی کہ باپ کے دل میں خلافت کی جو چاہت ہے وہ علی سے جو ہے دور کر رہی ہے اور علی کے خلاف لا کے کھڑی کر دے رہی ہے، جبکہ بیٹے کے دل میں ایمان پایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے باپ کے خلاف جا رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں آج کے بعد سے آپ سے بات نہیں کروں گا. یہ بھی سنیوں کی کتاب شرح نہج البلاغہ جلد 6 صفحہ 44 میں پائی جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کس طرح سے مولا متقیان کی فضیلت کو جو ہے ڈیلیٹ کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے منابع سے، یہاں تک کہ خود بیٹا جو ہے مولا کے ساتھ ہے اور باپ جو ہے مولا کے خلاف کھڑا ہے. اب یہاں پہ ہم ایک اور وجہ جو ہم پیش کر سکتے ہیں کہ کیوں تواتر کے ساتھ ولایت اور امامت کے اوپر دلیلیں نہیں پائی جاتی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سرکار ختم مرتبت کی رحلت کے بعد جب بی بی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ باغ فتح غصب کر لیا گیا، خلافت غصب کر لی گئی، تو بی بی پہلی مدافع ولایت، سب سے پہلی مدافع ولایت، مدافع امامت امیر المومنین، آپ چپ نہیں بیٹھی، آپ خاموش نہیں بیٹھی، آپ مدینے کے گھر گئی ہیں، مدینے کی گلیوں میں گھر پہ جاتی تھیں، جانے کے بعد صدق الباب کرتی تھیں اور اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کہتی تھی اور ان کے کیے ہوئے وعدے کو یاد دلاتی تھی کہ تم نے وعدہ کیا تھا نصرت کا، تم نے وعدہ کیا تھا، تم نے بیعت کی تھی علی کی، پھر بیعت کیوں توڑ دی؟
جو ہے تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ علی کا حق علی کو دلاؤ، علی کی امامت علی کو دلاؤ، علی کا حق ہے۔ سرکار ختم مرتبہ میرے بابا نے علی کو خلیفہ اور جانشین بنایا ہے۔ لیکن گویا کہ بی بی کی اہمیت، مقام، منزلت خود اصحاب رسول اللہ کی نگاہوں میں کچھ نہیں تھی۔ کس طرح سے ان کو جو ہے مایوس کر کر کے گھر سے واپس کیا گیا ہے، آپ اس کا ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ایک روایت ہے معاذ بن جبل کے گھر بی بی گئی، دیکھیں آپ اس کا جو ہے ثبوت کے ساتھ آپ جا کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کتاب میں۔ معاذ بن جبل کے گھر بی بی گئی، جانے کے بعد سے کہا، یاد دلایا کہ تم نے جو ہے غدیر خم میں امیر المومنین کو جب خلیفہ بنایا گیا تھا، رسول اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا تھا، تو تم نے بیعت کی تھی، اور اب کیوں بیعت توڑ دی تم نے؟ جب یہ سوال کیا ہے بی بی نے، تو معاذ بن جبل کہتے ہیں یبنۃ رسول اللہ، دیکھیں بہانہ، یبنۃ رسول اللہ قد مضت بیعتنا لهذا الرجل لو كان ابن امك سبق الینا ابا بکر ما عدلنا به۔ اے بی بی، ہم نے جو ہے بیعت کر لی ہے اور آپ بہت دیر آئیں، بہت دیر کر دیا آپ نے۔ اگر آپ پہلے آئی ہوتی علی کی ولایت اور امامت کو لے کر کے، اور اگر ہم نے ان کی بیعت کر لیتی تو پھر میں ان کی بیعت سے مکرتا نہیں۔ تو اشکال تو یہی وارد ہوگا کہ جب غدیر میں آپ بیعت کر چکے تھے تو کیا حق تھا آپ کو کہ آپ جو ہے ابو بکر کی بیعت کر لیں؟ پھر وہاں پہ کیوں آپ عدل ہوئے؟ اور آج جو ہے آپ بی بی کو جو ہے بہانہ جو ہے پیش کر رہے ہیں، اپنا عذر پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے ابو بکر کی بیعت کر لی ہے، اس لیے ہم بیعت سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ تو آپ پہلے والا وعدہ تو یاد کریں کہ غدیر کے میدان میں آپ نے جو ہے بیعت کی تھی۔ لیکن بی بی کو جو ہے مایوس کیا گیا، بی بی کو لوٹایا گیا، گھر سے لوٹایا گیا۔ آپ اس روایت کو جا کے دیکھ سکتے ہیں، الامامہ والسیاسہ جلد 1 صفحہ 16، شرح نہج البلاغہ جلد 6 صفحہ 13۔ یہ سن کر کے بی بی اتنا زیادہ جو ہے رنجیدہ خاطر ہوئی ہیں کہ آپ نے باہر نکلنے کے بعد سے فرمایا ہے لا اکلمک کلمۃ حتی اجتمع انا وانت عند رسول اللہ، یعنی کہ اب تو تم سے میں کبھی بھی بات نہیں کروں گی، اگر بات کروں گی تو صرف ایک جگہ پر، اور وہ وقت تب آئے گا کہ جب ہم اور تم دونوں ایک ساتھ رسول اللہ کے پاس جمع ہوں حوض کوثر پر، یعنی کہ جب ختم مرتبت بھی ہوں گے تب میں وہاں پہ تم سے بات کروں گی۔ اب بی بی کیا بات کریں گی؟ ظاہر سی بات ہے بی بی وہاں پہ سوال کریں گی کہ تم نے جب غدیر خم میں خلافت امیر المومنین کے اوپر بیعت کر لی تھی تو پھر تم نے عدل کیوں کیا، ابو بکر کی بیعت کیوں کی؟ اور جب ہم ابو بکر کی بیعت کے سلسلے میں جب تم سے باس پرس کرنے آئے ہیں تو تم کہہ رہے ہو کہ ہم ابو بکر کی بیعت کر چکے ہیں، ابو بکر کی بیعت سے ہم جو ہے عدل نہیں کر سکتے ہیں، ہٹ نہیں سکتے ہیں، اگر آپ پہلے آتی تو ہم آپ کی بیعت کر لیتے۔ یہ کوئی جواب ہوا؟ آپ اس کو غور کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ناانصافی کی گئی ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ اور ذریت رسول کے ساتھ۔ محمد، یہ جو معاذ بن جبل کا بیٹا ہے، معاذ بن جبل نے ایسا کیا، لیکن محمد جو ان کا بیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ انا واللہ لأنازعنک الفصیح من راسی حتی ارد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اب میں آپ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں سرکار ختم مرتبت کے پاس آپ کو پاؤں اور وہاں پہ ہم دونوں جمع ہوں، تب وہاں پہ میں آپ سے بات کروں گا۔ تو یہاں پہ خود بیٹا باپ کے خلاف گیا اور اس نے کہا کہ میں آپ سے بات نہیں کروں گا۔ ظاہر سی بات ہے بچے بھی جو ہے رشتہ پھر نہیں دیکھتے ہیں، کوئی بھی ہو رشتہ پھر نہیں دیکھتا ہے، انصاف دیکھتا ہے۔ ہر ایک انسان انصاف دیکھتا ہے، ہر انسان ظلم دیکھتا ہے۔ آپ یہ جو ہے محمد معاذ بن جبل کا جو بیٹا ہے اس کی اس عبارت کو اس کتاب میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، اختصاص 184 صفحہ اور بہار الانوار کی 29ویں جلد میں 191 صفحہ کے اوپر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اب جو آخری چیز، ایک اور چیز جو پائی جاتی ہے وہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کو بیعت کے لیے دھمکانا۔ لوگ آئے ہیں، آنے کے بعد انہوں نے مولا متقیان کو بیعت کے لیے دھمکایا ہے کہ بیعت کر لو وگرنہ میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا، تمہارے سے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ مثال شاید آپ کے ثبوت کیا ہے؟ ثبوت دیکھیے آپ، مولا متقین کے پاس لوگ آئے، آنے بس کہا کہ ابو بکر خلیفہ بن چکے ہیں، آپ ان کی بیعت کر لیجئے۔ مولا متقین نے کہا کہ اگر میں بیعت نہیں کروں گا تو تم کیا کر لو گے؟ تو لوگوں نے کہا اذن واللہ الذی، عمر کہتے ہیں کہ اذن واللہ الذی لا الہ الا هو نضرب عنقک،
ایسی صورت میں آپ کی گردن سر تن سے جدا کر دوں گا، میں آپ کا سر تن سے جدا کر دوں گا، آپ کی گردن مار دوں گا۔ فقال اذن تقتلون عبد اللہ واخر رسول ہے، تو کیا ایسی صورت میں تم عبداللہ یعنی اللہ کے بندے اور رسول کے بھائی کو قتل کر دو گے؟ قال عمر، تو عمر کہتے ہیں اما عبداللہ فنام، ہاں اللہ کا بندہ، اللہ کے بندہ کو مارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مار دیں گے ہم۔ واما اخو رسول ہے فلا، لیکن رسول کا بھائی ہم تسلیم۔ یہ عبارت جو ہے عمر کی، آپ دیکھ سکتے ہیں الامامہ والسیاسہ جلد 1 صفحہ 16 پہ یہ چیز موجود ہے۔ یہاں تک کہ امیر المومنین کو جو ہے امیر المومنین کا مرڈر کرنے کے لیے لوگوں کو جو ہے اکسایا گیا ہے، امیر المومنین کا خون کرنے کے لیے لوگوں کو اکسایا گیا ہے۔ اس کا ثبوت دیکھیے آپ، کانا امرا خالد بن ولید ان یقتل علی، کہ ابو بکر نے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ جاؤ جانے کے بعد علی کو مار ڈالو۔ آپ یقین کریں گے واقعی یہ روایت ہے، ہماری کتابوں میں نہیں، برادران اہل سنت کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے، الانصاب جلد 3 صفحہ 95، وہاں پہ یہ عبارت موجود ہے کہ ابو بکر نے جو ہے آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے خالد بن ولید کو کہ جاؤ جا کر کے علی کو مار ڈالو۔ اب معزز ناظرین، مولا متقیان کی فضیلتیں ہم تک نہیں پہنچ سکی، کثرت سے نہیں پہنچ سکی، کثرت سے مراد کثرت سے، جیسا کہ بیضاوی نے کہا، غازی بیضاوی نے کہا کہ کثرت سے نہیں پہنچ سکی۔ اب آپ خود بتائیے کہ ایسی مشکلات کے بعد، اتنی زیادہ جو ہے مشکلات کے بعد کثرت سے روایتیں ہم تک کیسے پہنچتی جو امامت کو دلالت کریں؟ اس کے باوجود کم نہیں ہے روایتیں اہل بیت جو فضیلت کو بتاتی ہیں، اہل بیت کی فضیلت کو بتاتی ہیں، وہ کم نہیں ہے، لیکن واقع جس مقدار میں ہونی چاہیے تھی اس مقدار میں نہیں ہے۔ تو جب ایسا حال ہوگا امت محمد کا، چاہے وہ رسول اللہ کی زندگی کا دوران ہو یا زندگی کے بعد کا دوران ہو، ہم کہاں سے پائیں گے آپ کی جو ہے روایتوں کو؟ پھر اس کے بعد سے ایک اور جو زمینہ پایا جاتا ہے کہ دیکھیں اہل بیت کی فضیلت کو ڈیلیٹ کرنا تک ایک حد تک کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اہل بیت کی فضیلت پڑھنے والوں کو ستانا، مشکل دینا، ان کو ہراساں کرنا، ان کو ٹارچر کرنا، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ یہ سارے کے سارے اصحاب رسول اللہ ہیں، اور خلافت کا دوران ایسا دور ہے کہ جس میں حدیث کو جو ہے نقل کرنے سے منع کر دیا گیا۔ عمر نے کہا کہ اب حدیث نقل نہیں کی جائیں گی۔ کیوں نقل نہیں کی جائیں گی؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر کے اہل بیت کی طرف نہ چلے جائیں۔ آپ نے قرآن اور اہل بیت کو الگ الگ سمجھا تھا، اور قرآن کو بچانے کے لیے آپ نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، جبکہ خداوند عالم کے رسول نے کہا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے، کبھی جدا نہیں ہونے والے ہیں۔ لیکن آپ نے اہل بیت کی فضیلت کو ہٹانے کے لیے، نکالنے کے لیے کیا کیا؟ حدیث کو نقل کرنا ہی بین کر دیا، جرم لگا دیا۔ جرم، اور ایسا جرم حدیث کو نقل کرنا ایسا جرم ہو گیا تھا کہ جیسے آج کے زمانے میں کوئی جو ہے بڑا جرم کرنا، مثلا کوئی شراب پینا، کسی کا مرڈر کرنا، یا دوسرے گناہ جو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ جو انسان بہت چھپ چھپ کے کرے تاکہ لوگ دیکھ نہ پائیں، ایسا جرم ہو گیا تھا حدیث کو بیان کرنا۔ یعنی کہ ایک معمولی سی بھی حدیث کوئی کسی سے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اگر حدیث بیان کرنا ہوتا تھا تو لوگ چھپی چوری بیان کرتے تھے، لوگ جو ہے چھپ چھپ کے جاتے تھے، اور جو ہے بہت ہی ڈر کر کے ایک دوسرے سے جو ہے روایت کو نقل کرتے تھے۔ وہ بھی پہچانتے تھے کہ کون اپنا والا ہے، کون پرایا ہے، اور جو بہت ہی اپنا مورد اطمینان ہوتا تھا، کوئی جو معتمد ہوتا تھا، اس کو صرف اور صرف روایت بیان کرتے تھے، وہ سب کو روایت بیان نہیں کرتے تھے۔ اس کا ایک ایگزامپل دکھا سکتے ہیں ہم آپ کو کہ جناب ابو ذر کے ساتھ کیا ہوا۔ جناب ابو ذر کی روایت سے ہم پڑھ کے چلتے ہیں آگے تاکہ زیادہ بہتر رہے۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں آتے تھے، وہ خانہ کعبہ کو پکڑ کر کے ہمیشہ کہا کرتے تھے ایھا الناس، اے لوگوں، من عرفنی فانا من قد عرفتم، جو مجھے پہچانتا ہے تو میں وہی ہوں جو آپ پہچانتے ہیں۔ ومن لا یعرفنی فانا ابو ذر، اور جو مجھے نہیں پہچانتا ہے وہ جان لے گا میں ابو ذر ہوں۔ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے، انما مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح من دخلها نجا ومن دخل فانها غرق۔ یہ جناب ابو ذر فرماتے تھے،
یہ جو روایت ہے المستدرک علی الصحیحین جلد 2 صفحہ 373 حدیث نمبر 3316 اور پھر جلد 3 صفحہ 163 حدیث نمبر 4720 اور مسند الشہاب جلد 2 صفحہ 273 حدیث نمبر 1343 الموجم الاوسط جلد 4 حدیث صفحہ 3 حدیث نمبر 3478 اور پھر جلد 5 صفحہ 354 اسی طرح سے حدیث نمبر 5536 الموجم الصغیر جلد 1 صفحہ 240 حدیث 391 الموجم الکبیر جلد 3 صفحہ 45 حدیث 2637 اور 2638 کنز العمال جلد 12 صفحہ 94 حدیث 34144 و منابع اس بہت زیادہ منابع میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے. جناب ابو ذر نے اس حدیث کو فرمایا. اب یہاں پہ اس حدیث میں اگر آپ غور کریں تو جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ من عرفنی فانا من قد عرفت ومن لم یعرفنی فانا ابو ذر. یہ ابو ذر اپنے آپ کو کیوں پہچانوا رہے ہیں لوگوں کے سامنے آ کر کے؟ لوگوں سے پہچانوانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ تم یاد کرو کہ سرکار ختم مرتبت نے مجھ ابو ذر کے سلسلے میں کیا فرمایا تھا. جناب سرکار ختم مرتبت نے مولا جناب ابو ذر کے سلسلے میں فرمایا ما ازلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق من ابی ذر، کہ آسمان سایہ نہ کرے، زمین بوجھ نہ اٹھائے ایسے شخص کا کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا. یعنی کہ ابو ذر سے زیادہ سچا ایک نارمل انسانوں میں امامت اور ولایت اور نبوت کو چھوڑ کر کے ایک عام انسانوں میں ابو ذر سے سچا کوئی ہے ہی نہیں. یہ روایت یاد آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں مسند احمد جلد 2 صفحہ 223 حدیث نمبر 7078 المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحہ 385 حدیث نمبر 5461. تو اس طرح سے جو ہے جناب ابو ذر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، اور مجھ ابو ذر جیسا سچا انسان کہہ رہا ہے کہ سرکار ختم مرتبہ حدیث منزلت کو ارشاد فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت میں تمہارے درمیان دو قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ دونوں کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے. لیکن جب جناب ابو ذر نے اس طرح سے قصیدہ پڑھنا شروع کیا بعد رحلت رسول اللہ، تو آپ سب جو ہے شاہد ہیں، تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جناب ابو ذر کے ساتھ کیا کیا. جناب ابو ذر کو ربضہ کی طرف ربضہ میں جو ہے تبعید کر دیا گیا، ان کو جلا وطن کر دیا گیا اور ربضہ بھیج دیا گیا. وہاں پہ آپ جو ہے غربت کے عالم میں، فقیری کے عالم میں، بے آب و گیاہ صحرا میں، لق و دق صحرا میں بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے بلبلا کر کے صحابہ رسول اللہ ہونے کے باوجود اپنی جان ہاتھ سے کھو دیتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے یہ صرف ایک مورد نہیں ہے، بلکہ ایسے کئی موارد ہیں کہ لوگوں نے، یعنی کہ اصحاب رسول اللہ میں سے جو واقعاً نجم کی صلاحیت رکھتے تھے، جو واقعاً درخشاں ستارہ تھے، وہ اہل بیت کا کلمہ پڑھتے تھے، اہل بیت کی فضیلت بیان کرتے تھے جو رسول اللہ نے بیان کی تھی، لیکن ان کو جو ہے ہمیشہ ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کو جو ہے ان کا وظیفہ بند کیا گیا. اہل بیت کے جو منسلک افراد تھے، خلیفہ وقت ان کا وظیفہ نہیں دیتا تھا، وہ بھی صحابی تھے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان اہل بیت کا دشمن نظر آتا ہے، جیسا کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو تماشا لگانے والا ملعون شخص، تماشا لگانے کے بعد سے اس کا وظیفہ بڑھا دیا جاتا ہے. جو اہل بیت کے جو دشمن ہیں، جتنے دشمن ہیں اہل بیت کے، یہی خلفاء ان کا وظیفہ بڑھاتے ہیں، اور اہل بیت سے مودت اور محبت رکھنے والے جو رسول اللہ کے اصحاب تھے ان کے ساتھ سختیاں برتتے ہیں، ان کو جو ہے جلا وطن کرتے ہیں، ان کا شہریہ کم کرتے ہیں، شہریہ روک لیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں دی گئیں. تو اب میں پوچھوں گا قاضی بیضاوی سے کہ اب آپ خود بتائیے اور میرے تمام ناظرین بتائیں کہ جب ماحول ایسا کریٹ کر دیا جائے، جب ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے، تو پھر ایسے میں علی کی فضیلت، اہل بیت کی فضیلت اور اہل بیت کی امامت کے اوپر دلالت کرنے والی روایتیں کثرت سے کہاں سے لا سکتے ہیں؟ پھر تو ہم صرف اور صرف ٹکڑوں کو جمع کر کے جوڑ کے ہی بنا سکتے ہیں کہ اور سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں واقعاً حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے.
وگرنہ اگر ساری کی ساری روایتیں موجود ہوتی اور اگر حدیث کے اوپر بین نہیں لگتا، جو کہ لمبے عرصے تک بین چلا ہے، اگر بین نہیں چلتا اور اہل بیت کی فضیلتیں بیان کی جاتی، تو آج جو فضیلت مولا متقیان جس اندازے میں ہے وہ ایک قطرہ بھی ثابت نہیں ہوتی، اور پھر پوری دنیا اب مولا متقیان کی فضیلت سے جو ہے آگاہ ہو جاتی کہ مولا متقیان کس ذات کا نام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔